فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آخر یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ ظاہر بڑبڑایا۔ اب میں اسے گرا ہی دوں گا۔ میں نے کہا بس میں اس کی کسی چوک کا منتظر ہوں۔ میں نے ہیلی کاپٹر کا نشانہ لیتے ہوئے کہا۔ اس بار وہ جس زاویے سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا اس کے پیش نظر اس پر فیصلہ کن فائر کیا جا سکتا تھا، لیکن پائلٹ چالاک ثابت ہوا۔ اس نے اچانک ہی سمت تبدیل کر دی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے غصے سے دانت پیس کر کہا، کب تک مجھ سے بچے گا؟ اوہ، یہ تو واپس جا رہا ہے جناب۔ ظاہر خوشی سے تقریباً چیخ پڑا۔ یہ مردود ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، تم دیکھنا اب وہ دوسری سمت سے آئے گا۔ ہیلی کاپٹر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میرے خدشے کے عین مطابق چند لمحوں بعد دوبارہ نمودار ہوا۔ اس بار وہ چکر کاٹ کر مخالف سمت سے آیا تھا اور اب ایسے زاویے پر تھا کہ میں اسے نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ مجھ پر بری طرح جنجلاہٹ سوار ہو گئی اور میں ظاہر کی طرف مڑا۔ لیٹ جاؤ ظاہر، میں نے کہا اور خود بھی زمین پر لیٹ گیا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ظاہر نے میرے برابر چت لیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ہیلی کاپٹر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے مستقل خطرہ ہے۔ میں تو شروع سے ہی یہ بات کہہ رہا ہوں جناب، ظاہر نے خوش ہو کر کہا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اسے گرانے کا کوئی موقع مل جائے گا، مگر پائلٹ بے حد چالاک ہے۔ اس نے ہمیں ایک موقع بھی نہیں دیا۔ تو اس طرح لیٹنے سے ہم ہیلی کاپٹر کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ظاہر نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے اسے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چال چلنی ہے کہ وہ دھوکہ کھا کر میری دائیں سمت میں آ جائے۔ آپ کے اس منصوبے میں مجھے کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ اب جیسے ہی ہیلی کاپٹر نظروں سے اوجھل ہو، تم دوڑ کر اس ٹیلے کی طرف چلے جانا۔ ظاہر نے اس ٹیلے کی طرف دیکھا جدھر میں نے اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہنچ کر تمہیں ہیلی کاپٹر کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب وہ واپس آ جائے تو تمہیں واپس اسی سمت دوڑنا ہوگا۔ میں یہیں رکوں گا، ٹھیک ہے؟ میں سمجھ گیا جناب، ظاہر نے کہا۔ اس طرح ہیلی کاپٹر آپ کے دائیں جانب آ جائے گا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے، شاباش۔ تیار ہو جاؤ، ہیلی کاپٹر واپس جا رہا ہے، چکر لگا کر پھر آئے گا۔ ظاہر اٹھ کھڑا ہوا اور جیسے ہی ہیلی کاپٹر نظروں سے اوجھل ہوا، اس نے ٹیلے کی سمت دوڑ لگا دی۔ ٹیلا وہاں سے محض 200 گز کے فاصلے پر تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ظاہر کی جو حالت ہے اس کے پیش نظر اتنی دور تک دوڑنا ظاہر کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ مجھے یقین تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے دوڑ رہا ہوگا، لیکن اس کے دوڑنے پر گھسٹنے کا گمان ہوتا تھا۔ اب مجھے حرکت میں آنا تھا۔ ظاہر سے جدا ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر ایک نئی قوت آ گئی ہو۔ ظاہر کی خستہ جسمانی حالت سے میں بھی متاثر ہو رہا تھا۔ سفر کی تھکان اور مشکلات کے ساتھ ساتھ مجھے ظاہر کی فکر بھی لاحق تھی۔ اب وقتی طور پر اس سے دور ہو کر میرے جسم و جان میں توانائی کی نئی لہریں دوڑنے لگی تھی۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں اکیلا ہی بہت کافی تھا۔ مجھے ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹر کی واپسی تک میں گھوم کر درے میں داخل ہو چکا تھا۔ سوٹ کیس میں نے اس مقام پر چھوڑ دیا تھا جہاں سے مجھے ہیلی کاپٹر پر فائر کرنے تھے۔ پھر میرے کانوں میں ہیلی کاپٹر کی آواز آئی اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جڑواں پہاڑیوں کے اوپر سے گزر چکا ہے تو میں پلٹ کر تیزی سے دوڑ پڑا اور پھر میں اسی مقام سے درے سے باہر نکل آیا جہاں سے اندر داخل ہوا تھا۔ آخر کار پائلٹ میرے چلائے ہوئے چکر میں پھنس گیا تھا۔ میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنتا اور گاٹی کے اندر دوڑتا رہا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی کہ بہت دیر بعد ہم ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو چکر دینے میں کامیاب ہو سکے تھے اور وہ اس وقت پاگلوں کی طرح ہمیں تلاش کر رہا ہوگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ پائلٹ کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ درے پر چکر لگائے گا، پھر جڑواں پہاڑیوں کے اوپر سے گزر کر گاٹی میں ہمیں تلاش کرے گا۔ اس وقت چند لمحوں کے لیے مجھے خود کو پوشیدہ کرنا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر کے گاٹی پر سے گزرنے کے بعد میں پھر گاٹی میں واپس آ جاؤں گا، جبکہ ہیلی کاپٹر پہاڑیوں کی طرف چلا جائے گا۔ پھر جب وہ پلٹ کر واپس آئے گا تو یا تو بائیں سمت جائے گا یا دائیں سمت۔ وہ کوئی سی بھی سمت اختیار کرے، میں اس کے مطابق اپنی پوزیشن میں تبدیلی کر لوں گا۔ وہ مجھے پھر تلاش نہیں کر سکے گا اور پھر اسے ظاہر کی تلاش میں جانا ہوگا۔
پائلٹ نے میرے اندازے کے عین مطابق کیا۔ جب میں پہاڑیوں کے درمیان پہنچ گیا تو ہیلی کاپٹر گھاٹی پر پرواز کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس پر جنون طاری ہو رہا ہوگا۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ پائلٹ کو ہمیں شوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ ہم پر فائر نہ کرنے کا پابند تھا، جبکہ ہم ہر قسم کی پابندیوں سے بے نیاز تھے۔ پہاڑی کے اوپر سے گھاٹی کی طرف واپس پلٹتے ہوئے ہیلی کاپٹر پہاڑیوں کے بائیں جانب اڑ رہا تھا، لیکن آدھے راستے میں پہنچ کر اس نے اچانک اپنی پوزیشن تبدیل کی اور دائیں جانب آ گیا۔ اس کی اس حرکت سے مجھے تھوڑی سی زحمت تو ضرور ہوئی، مگر میں خود کو اس سے پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے حد چالاک اور اپنے کام میں ماہر ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب وہ باہر جا کر ظاہر کو تلاش کرے گا، لیکن اس نے واپس جانے سے قبل گھاٹی کے اوپر ایک چکر اور لگایا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم گھاٹی کے اندر نہیں ہیں۔ پھر میں نے اسے باہر جاتے دیکھا اور میں چیتے کی سی پھرتی سے اس مقام پر پہنچ گیا جو میں نے ہیلی کاپٹر پر فائر کرنے کے لیے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ اب میرے منصوبے کا تمام تر دار و مدار ظاہر پر تھا۔ اس کی کیفیت بہت خراب تھی۔ سوال یہ تھا کہ کیا وہ مجھے ایک فائر کا موقع فراہم کرنے کے لیے مناسب وقفے تک ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی توجہ اپنی جانب مبذول رکھ سکے گا؟ میں سانس روکے ہیلی کاپٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ اس ٹیلے کے اوپر پہنچ گیا تھا جس کے نزدیک ظاہر کو ہونا چاہیے تھا، مگر ظاہر نہ تو مجھے دکھائی دیا اور نہ ہی شاید ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو نظر آیا۔ معلوم نہیں وہ کہاں چھپ گیا تھا۔ میں نے ہیلی کاپٹر کو بلند ہوتے دیکھا، پھر وہ بڑے دائروں کی صورت میں چکر لگانے لگا۔ میں انتہائی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق ظاہر کو نمودار ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی تاخیر منصوبے کی تباہی کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ظاہر پر کیا گزری۔ ممکن ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ اس کی حالت تو پہلے ہی خستہ ہو رہی تھی، ایسے میں کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا ہو، ورنہ یہ تاخیر کیا معنی رکھتی تھی۔ مجھ پر اضطراب طاری ہونے لگا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ خطرات میں اضافہ کر رہا تھا۔ اگر پائلٹ ظاہر کو تلاش کرنے میں بھی ناکام ہو جاتا تو لامحالہ پھر گھاٹی کی طرف پلٹتا اور میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی، اور اگر میں اس کی نظروں میں آ جاتا تو میرا منصوبہ درے کا درا رہ جاتا۔ چند لمحے اسی اضطراب اور بے چینی کے عالم میں گزرے، پھر میں نے ظاہر کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، یعنی اس کے پاس پانی کا کین نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ ایک اچھی علامت تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ظاہر کا ذہن جاگ رہا تھا۔ پانی کے کین کے بغیر وہ آسانی اور تیز رفتاری سے حرکت کر سکتا تھا۔ پائلٹ نے بھی ظاہر کو دیکھ لیا تھا، اس لیے کہ میں نے ہیلی کاپٹر کو ظاہر کی طرف جبٹتے دیکھا جو بائیں جانب دوڑ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دور جا کر ظاہر لڑکھڑایا، پھر اس نے دائیں جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ ظاہر نے بڑی خوبصورتی سے پائلٹ کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ دائیں سمت کچھ دور دوڑنے کے بعد ظاہر پھر پلٹا۔ اب وہ واپس دوڑ رہا تھا، اس طرح کہ میں اس کے بائیں جانب تھا اور ٹیلا دائیں جانب۔ اس طرح ہیلی کاپٹر کا وہ حصہ میرے سامنے آ گیا تھا جس پر مجھے فائر کرنا تھا۔ میں نے بندوق بلند کر کے نشانہ لیا۔ ہیلی کاپٹر تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھا اور اس کے ٹینک کو نشانہ بنانے کے لیے مجھے 3 فائر کرنا تھے اور ہر بار نشانہ درست لگانا تھا تاکہ ہیلی کاپٹر کی تباہی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس پورے عمل میں 4 سیکنڈ صرف ہوں گے۔ ظاہر بڑی روانی سے دوڑ رہا تھا اور ہیلی کاپٹر پلٹ کر اس کے تعاقب میں آ رہا تھا، مگر تشویشناک بات یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر کی بلندی خطرناک حد تک کم ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پائلٹ نے ظاہر کو ٹکر مارنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اسے اس سے قبل بھی ایسے مواقع میسر آئے تھے، مگر اس نے پہلے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ ہیلی کاپٹر میرے نشانے پر تھا اور میں سانس روکے منتظر تھا کہ کب ہیلی کاپٹر میری زد پر آئے اور میں اس پر فائر کر دوں۔ میرے اندازے کے مطابق صرف 50 گز کا مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی میں نے ظاہر کے قدم سست پڑتے دیکھے۔ وہ اپنی رفتار برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ اپنی جدوجہد مزید جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ سانس لینے کے لیے بھی شدید جدوجہد کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنی تمام تر توجہ ہیلی کاپٹر پر مرکوز رکھوں، لیکن پھر دفعتاً ہی مجھ پر ایک ہولناک انکشاف ہوا۔ ہیلی کاپٹر کا پیٹرول ٹینک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق جس جگہ پیٹرول ٹینک ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں تھا، اور نہ ہی میں یہ اندازہ کر پا رہا تھا کہ اس کا ٹینک کہاں ہوگا۔ میں نے فوری طور پر خود کو بدلتی ہوئی صورتحال سے ہم آہنگ کیا۔
बड़ी संगीन सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी। ज़ाहिर की और मेरी मेहनत रायगां जाती महसूस हो रही थी। मैं एकदम आगे बढ़ गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब हेलीकॉप्टर पर किस जगह फायर करना है। मैंने हेलीकॉप्टर के घूमते हुए पंखों के ऐन नीचे का निशाना लिया, लेकिन उसी वक्त मैंने महसूस किया कि ज़ाहिर गिर पड़ा है। बात अगर इतनी ही होती तो मैं ज्यादा परवाह न करता। निशाना तो मैं पहले ही ले चुका था, अब तो सिर्फ फायर करना रह गया था। लेकिन मैंने देखा कि पायलट ने हेलीकॉप्टर ज़ाहिर के ऊपर मुअल्लक कर दिया है और झुककर ज़ाहिर के ऊपर फायरिंग कर रहा है। गुस्से की एक शदीद लहर ने मेरे पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और फायर कर दिया। मैंने यके बाद दीगरे 3 फायर किए। निशाना कॉकपिट था। फायरिंग के नतीजे में मैंने पायलट को चौंकते देखा, मगर उसने फौरन ही हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया था। मेरे किए हुए तीनों फायर जाया हो गए थे। मैंने तशवीशनाक नजरों से बुलंद होते हुए हेलीकॉप्टर को देखा और फिर फुर्ती से उसका निशाना लेकर 3 मजीद फायर कर दिए। गोलियां हेलीकॉप्टर की बॉडी से टकराई जरूर, मगर फासला इतना बढ़ चुका था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरी चलाई हुई गोलियां शायद कंकरों की तरह उससे टकराई थी। अब मजीद फायर करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ था, लिहाजा मैंने ये सिलसिला तर्क कर दिया। हेलीकॉप्टर की तरफ से तवज्जो हटाकर मैंने ज़ाहिर को देखा, जो दोनों हाथों से सर थामे बैठा था। मैं तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ जनाब? ज़ाहिर ने पूछा। हेलीकॉप्टर तो अब भी हमारे सरों पर मुसल्लत है। हाँ ज़ाहिर, मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा। मेरे निशाने खता हो गए। जी? ज़ाहिर ने हैरत और बेयकीनी से मुझे देखा। लेकिन ये हुआ कैसे? इसकी तफसील बहुत तवील है ज़ाहिर। हालांकि निशाने खता नहीं होने चाहिए थे, लेकिन होने से कौन लड़ सकता है। इस मंसूबे की कामयाबी की खातिर मैं तो अपनी जान पर ही खेल गया था। ज़ाहिर ने शिकायती लहजे में कहा। मुझे मालूम है ज़ाहिर, मैं उस पर फायर करने ही वाला था कि मैंने उसे तुम पर फायर करते देख लिया। मुझ पर फायर? ज़ाहिर ने हैरत से कहा। लेकिन मुझ पर तो पायलट ने कोई फायर नहीं किया। उसका निशाना खता हो गया होगा और हेलीकॉप्टर के शोर की वजह से तुम फायरों की आवाज नहीं सुन सके होगे। ये कैसे मुमकिन है जनाब कि मुझ पर फायरिंग की जाए और मुझे इसका इल्म तक न हो? मैं बगैर कुछ कहे उठा और पायलट के हाथ से गिरी हुई बंदूक उठा लाया। ये देखो। मैंने फायर किए तो ये पायलट के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी थी। ज़ाहिर ने बंदूक मेरे हाथ से ले ली और उसे उलट पलट कर देखने लगा। मुझे सख्त ताज्जुब है जनाब, उसने कहा। मेरे निशाने खता होने की एक वजह यह भी थी कि ऐन वक्त पर पायलट ने तुम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। ज़ाहिर ने सर को अस्बाती जुम्बश दी। उसकी निगाहें बंदूक पर जमी हुई थी और वो पूरी तरह उसका जायजा लेने में मसरूफ था। इसके अलावा आखिरी लम्हों में ये खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि हेलीकॉप्टर का पेट्रोल टैंक उस जगह नहीं है जहां मैं समझ रहा था। ज़ाहिर ने चौंक कर मुझे देखा। यहाँ आप गलती पर हैं जनाब, पेट्रोल टैंक उसी मकाम पर है जिसकी आपने निशानदेही की थी। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जब वो मुझे तलाश करता हुआ टीले की तरफ आया था तो मुझे सुकून से उसका जायजा लेने का मौका मिल गया था। पेट्रोल की टंकी कॉकपिट के अकब में ही है। मुमकिन है तुम्हारा कहना दुरुस्त हो। मैं बुड़बुड़ाया, लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आई? ये जदीद तरीन साख्त का हेलीकॉप्टर है जनाब, और टंकी की साख्त ऐसी है कि उसका नजर आना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने खास तौर पर उस तरफ तवज्जो ना दी होती तो वो मुझे भी नजर ना आती। खैर, जो हुआ उस पर खाक डालो। अब हमारे पास 6 गोलियां कम हो गई हैं। मैंने कहा। आप इस बंदूक को नजरअंदाज कर रहे हैं जनाब। पहले सिर्फ एक बंदूक थी, अब हमारे पास 2 बंदूकें हो गई हैं। ओह हाँ, मैंने चौंक कर कहा। जरा ये तो बताओ कि इसमें गोलियां कितनी हैं? मैं चेक कर चुका हूँ जनाब, मैगजीन तकरीबन फुल है। हमारी ताकत दुगनी हो गई है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। वक्त पड़ने पर हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल इसे तुम ही रखो। आप कह रहे हैं वो मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा था? ज़ाहिर ने कहा। क्या उसे इस किस्म की हिदायत मिली होगी या उसने अपने तौर पर ही ये हरकत कर डाली होगी? मुझे नहीं मालूम ज़ाहिर। मुमकिन है पायलट की नीयत तुम्हें हलाक करने की ना रही हो, वो महज तुम्हें खौफजदा करना चाह रहा हो। मेरा भी यही ख्याल है, वरना अगर उसका इरादा हमें हलाक करने का होता तो वो बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। पानी का कैन कहाँ है? मैंने ज़ाहिर से पूछा। मैंने टीले के पीछे छुपा दिया था ताकि तेजी से दौड़ सकूं। तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब चलो, हमें अपना सफर दोबारा शुरू कर देना चाहिए। हम उठकर टीले की तरफ चल दिए। सूटकेस मैंने उठा रखा था। मुझे मालूम था कि ज़ाहिर को मुझसे ऐसी गलती की तवक्को नहीं थी। वो लोग मुझसे गलती की तवक्को रखते ही नहीं थे और ये उनकी गलती थी। हालात के ज़ेरे असर तो किसी से भी गलती सरजद हो सकती थी। मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे?
آپ نے جو گولیاں چلائی ان میں سے ایک بھی نشانے پر نہیں لگی؟ ظاہر نے چلتے چلتے سوال کیا۔ 3 گولیاں ہیلی کاپٹر کی باڈی سے ٹکرائی تھی، لیکن فاصلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس وقت بھی وہ بہت بلندی پر ہے جناب، فائر کی رینج سے باہر۔ ظاہر نے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ اب وہ پہلے کی طرح ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، ہم سے دور ہی دور رہے گا۔ یہ تو ہے جناب، لیکن کیا اس مردود سے ہمارا پیچھا نہیں چھوٹے گا؟ جب تک ہیلی کاپٹر میں ایندھن موجود ہے وہ ہمارے سروں پر مسلط رہے گا۔ ہم نے ٹیلے کے عقب سے پانی کا کین اٹھایا اور پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے کی طرح ہمارا یہ سفر بھی بلندی کی طرف تھا۔ اس علاقے میں پہاڑوں کے علاوہ اور تھا ہی کیا؟ دن ڈھل رہا تھا، ہم اپنے شیڈول سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح اس مقام تک پہنچ جائیں جو ہم نے آج کے لیے طے کیا تھا۔ لیکن ہمارا وقت اتنا ضائع ہو چکا تھا کہ اب رات سے قبل ہمارے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم ہیلی کاپٹر کو غلط راستے پر لگا دیں؟ ظاہر نے کہا، ناممکن ہے۔ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ پائلٹ کتنا چالاک ہے، وہ ہمیں ہاتھ سے نہیں نکلنے دے گا۔ ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر منڈلاتا رہا، نہ تو وہ کسی موقع پر بہت زیادہ آگے گیا اور نہ ہی کبھی بہت پیچھے رہا۔ اس سے نجات حاصل کرنا ضروری تھا، مگر یہ کام آسان نہیں تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ پہاڑی سفر نے ہمیں نڈال کر دیا تھا۔ ایک پہاڑی کے بعد دوسری پہاڑی اور ایک گھاٹی سے نکل کر دوسری گھاٹی میں ہم مسلسل سفر کرتے رہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اس فرار کا انجام کیا ہوگا، ہمارے سفر کا اختتام کہاں ہوگا۔ ابھی تو پہلا ہی دن تھا۔ ظاہر کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ چلے جا رہا تھا۔ کوئی جذبہ تھا جو اسے چلتے رہنے پر مجبور کر رہا تھا، ورنہ مجھے اندازہ تھا کہ کسی ناتجربے کار آدمی کے لیے پہاڑوں میں اتنا طویل سفر کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سا جذبہ ظاہر کے قدموں کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ وہ فلسطین کو آزادی دلانے کا جذبہ تھا۔ اس وقت ہم ایک ایسے دشمن فلسطین سے نبرد آزما تھے جسے میں نے بارہا شکست اور ذلتوں سے ہمکنار کیا، لیکن جو بہت ڈیڑھ تھا۔ ہر ذلت کے بعد پھر خم ٹھونک کر میدان میں آ جاتا تھا۔ اسے میں نے CIA سے ذلیل کر کے نکلوا دیا تھا، لیکن اب بھی امریکہ میں اس کے ذاتی وسائل کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ہمارے گرد اپنا جال مضبوط اور اپنا گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا۔ ہم پہاڑیوں کے سلسلے سے گزرتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور ہم پہاڑی سلسلے سے گزر کر ایک وادی میں پہنچ گئے۔ ہم اس وادی سے گزر رہے تھے کہ بیک وقت 2 باتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ ہیلی کاپٹر اچانک ہی پلٹا اور واپس جانے لگا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ ہم دونوں ہی رک کر اسے واپس جاتے دیکھتے رہے۔ دور پہاڑیوں کے پاس وہ ایک نقطے کی صورت میں نظر آیا اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مبارک ہو ظاہر، تمہاری دلی مراد برائی۔ آخر ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا۔ آپ نے اس پر غور نہیں کیا جناب؟ ظاہر نے دور نظر آنے والی پہاڑی چوٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی پر کچھ متحرک دبے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دوسرا وقوع تھا جو ہیلی کاپٹر کی واپسی کے ساتھ ہی رونما ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ہماری تلاش میں آنے والی کسی ٹیم کا ہراول دستہ ہے۔ دیکھا جناب آپ نے؟ ظاہر کی آواز میں کسی قدر مایوسی تھی۔ وہ پہنچ گئے، اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے ظاہر، ہم پہلے سے جانتے تھے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، لیکن اب کیا ہوگا؟ ہیلی کاپٹر گیا تو اس سے بڑا خطرہ سامنے آ گیا۔ بے فکر ہو ظاہر، اوپر ابھی تک دھوپ ہے، اس لیے وہ ہمیں نظر آ گئے، مگر یہاں دھوپ نہیں ہے، اتنے فاصلے سے وہ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن انہیں معلوم تو ہے کہ ہم کہاں ہیں، اسی لیے تو ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا۔ میں نے پلٹ کر اپنی آج کی طے شدہ منزل کی طرف دیکھا اور ظاہر سے بولا، میرا اندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 4 گھنٹے لگیں گے۔ اب آئندہ لاہے عمل ہم وہاں پہنچ کر ہی طے کریں گے، ٹھیک ہے؟ ظاہر نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم پھر آگے بڑھنے لگے۔ ہمارے سامنے پھر ایک پہاڑی تھی جس پر ہمیں چڑھنا تھا۔ دل دہلا دینے والا اور ہوش اڑا دینے والا چڑھائی کا سفر ہم نے گپ اندھیرے میں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 کے بجائے ہمیں 6 گھنٹے لگ گئے، لیکن چوٹی پر پہنچنے کے بعد تاریکی میں قدرے کمی واقع ہو گئی۔ جس وقت ہم اوپر پہنچے رات تقریباً آدھی گزر چکی تھی۔ اف میرے خدا، ظاہر نے ایک چٹان پر چت لیٹتے ہوئے کہا، میں بے انتہا تھک گیا ہوں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں بھی تھکن سے چور ہو رہا ہوں ظاہر، میں نے کہا۔ کو پیمائی کے بعد تھکن سے کون بچ سکتا ہے؟ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چاروں طرف گمبھیر سناٹا مسلط تھا، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ بکھرے ہوئے تھے، غیر آباد اور ویران پہاڑ جن کی چوٹیوں سے ہوا سر ٹکرا رہی تھی۔
اب ہمارا آئندہ قدم کیا ہوگا جناب؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد ظاہر نے کہا، ہم تک پہنچنے میں انہیں کم از کم 8 گھنٹے صرف ہوں گے۔ میں نے کہا، لیکن وہ آج رات نہیں آئیں گے، حالانکہ انہیں آج ہی ہم تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، انہیں اتنا اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ تم یہ بات نظر انداز کر رہے ہو ظاہر کہ وہ لوگ خود بھی تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ اتنے تھکے ہوئے نہیں ہوں گے جتنا کہ ہم تھک گئے ہیں۔ وہ شکاری ہیں اور ہم شکار ہیں۔ یہ فضول باتیں ذہن سے نکال دو ظاہر، اور آرام کرنے کی کوشش کرو۔ ہمیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ انسان جن جانوروں کا شکار کرتا ہے ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ ظاہر نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ میں ہنس پڑا۔ دیکھ لو تمہارے تجربات میں کتنا گراں قدر اضافہ ہوا ہے۔ تمہیں ان لوگوں کا ممنون احسان ہونا چاہیے۔ ظاہر چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر بولا، آپ نے کہا تھا یہاں پہنچ کر ہم اپنا آئندہ لاہے عمل طے کریں گے۔ میں نے طے کر لیا ہے ظاہر، سو جاؤ۔ 4 گھنٹے کی نیند ہمیں ان پر واضح برتری دلا دے گی۔ اگر ہم نہ سوئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے اور آسانی سے شکار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، ظاہر نے کسل مندی سے کہا۔ ذرا بندوق تو مجھے دیجیے گا۔ تم بندوق کیا کرو گے؟ میں نے حیرت سے کہا، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر بندوق مجھ سے لے لی۔ چند لمحے اسے چیک کرتا رہا، پھر بندوق واپس میری طرف بڑھا دی۔ میں نے چیک کر لیا ہے جناب، یہ سنگل شاٹ پر ہی ہے۔ شب بخیر جناب، اس نے کہا اور سونے کے لیے کروٹ لے لی۔ ایسے نہیں ظاہر، میں نے تیزی سے کہا، پہلے کھانا کھاؤ پھر سونا۔ مجھے بھوک نہیں ہے جناب۔ بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا تو بہرحال تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ ان حالات میں تو ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتر سکتا جناب۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اپنی توانائیاں ہر صورت میں برقرار رکھنی ہے ظاہر۔ یوں سمجھ لو کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں۔